صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے۔ اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ گوگا نقیبیہ زندہ باد، گوگا نقیبیہ زندہ باد۔ ہمارے ساتھ شام سور وردی صاحب ہیں جی۔ ایک بڑا پیارا آج برسی ہے ہمارے ایک پاکستان ہندوستان کے نامور، جو ان کو مانتے تھے، انڈیا میں بیٹھ کے بھی مانتے تھے، بلکہ خط و خطاوت کرتے تھے۔ جناب دلیپ کمار محمد یوسف خان صاحب نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ کاش میں ایسا کام کر سکتا۔ ہمارے پاکستان لیجنڈ اداکار اور تعلیم یافتہ ڈبل ایم اے کے، جنہوں نے کیا ہوا تھا، آج ان کی برسی ہے۔ احتشام صاحب، آپ کی میں نے باتیں سنی، مزہ آیا، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ السلام علیکم ناظرین، جو آپ کے چینل کے لوگ ہیں، بنیادی عوام نیوز جی، عوام نیوز کے لیے میں میری بیسٹ وشز ہیں، اور میں یہ پیغام جو ہے عوام نیوز کے ذریعے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل میڈیم ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے ہماری نوجوان نسل کن چیزوں کو پہچان سکتی ہے۔ حبیب صاحب ہماری فلم انڈسٹری کے اس روشن دور کے ایک لیجنڈ سٹار تھے، جنہوں نے اپنے انمٹ اداکاری کے نقوش چھوڑے، اور کلاسک فلمیں ان کی ہیں جو آج بھی آج کے جو نوجوان فلم پڑھ رہے ہیں اور فلم کو سیکھ رہے ہیں، ایکٹنگ کو کرنا چاہتے ہیں، ٹک ٹاک سے زیادہ وہ اس پہ انحصار کریں کہ وہ ان لوگوں کو فالو کریں۔ حبیب صاحب اس زمانے میں ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ فرد تھے، اور انہوں نے اپنی فلم جو کیریئر ہے اس کے اندر ان چیزوں کو بہت مائنیوٹلی ان کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے مینرزم سے ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا۔ آپ دیکھیں کہ فلم کی اسکرین پہ جو ایک جینٹل مین کا تاثر ہے، جیسے آپ کبھی ہالی ووڈ میں گریگری پیک کو دیکھتے ہیں، دیوانند کو انڈیا میں دیکھتے ہیں، دلیپ صاحب کو دیکھتے ہیں انڈیا میں، تو ایک جینٹل مین کی جو لک ہے پاکستان میں، پراپر جینٹل مین کی، جس کا لب و لہجہ، جس کی گفتار، جس کا انداز آپ کو ایک جینٹل مین کا لگے گا، تو وہ صرف حبیب صاحب ہے۔ اور میں آپ کو آج ایک تاریخی بات بتاؤں کہ دیوداس فلم جو دلیپ کمار صاحب کی کیریئر کی سب سے زبردست فلم ہے، جس کو آگے بہت لوگوں نے فالو بھی کیا، اور حال ہی میں شاہ رخ خان نے بھی دیوداس کا کردار ادا کیا، تو دیوداس فلم میں حبیب صاحب نے بھی، پاکستان میں جو دیوداس فلم بنی اس میں حبیب صاحب دیوداس بنے تھے، تو انڈیا میں جب دلیپ صاحب نے ان کی یہ فلم دیکھی حبیب صاحب کی، تو انہوں نے حبیب صاحب کے لیے یہ کمنٹ کیے کہ حبیب صاحب، دیوداس کا جو کردار ہے وہ مجھ سے بہتر آپ نے کیا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ احتشام صاحب، آپ کو بڑی اچھی معلومات ہے۔ ہمارے حبیب صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے کروٹ جنت میں جگہ دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کریکٹر کہتے تھے مجھے جو بھی مل جائے، اولڈ کریکٹر، ینگ کریکٹر، ولن۔ آپ کو پتہ ہے پہلی فلم ولن ان کی کون سی تھی؟ انہوں نے منع نہیں کیا، جبکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا۔ دیکھیں، میں جو تھوڑا سا اس پہ میں روشنی ڈالوں گا، بنیادی طور پہ جو پرفارمر ہوتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، جو ان چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے کہ وہ سٹارڈم میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو صرف فکس ایک ہیرو میں نہیں رکھتا، وہ ایک پرفارمر ہوتا ہے، وہ کریکٹر کو دیکھتا ہے۔ تو حبیب صاحب ایک پرفارمر تھے، ایک آرٹسٹ تھے، جو ہر سانچے میں ڈھل جاتے تھے۔ انہوں نے ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ ان کی زندگی کا آبجیکٹ ایک تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کردار میں ٹرانسفارم کر کے دنیا کو ریئلٹی دکھائیں، کیونکہ وہ زمین سے جڑے ہوئے آرٹسٹ تھے اور مصنوعی نہیں تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی تحمل سے، بردباری سے، اور بڑے ہمبل آدمی تھے، کبھی انہوں نے شاؤٹ نہیں کیا، اونچا نہیں بولا، بڑے ادب سے، آداب سے، اور رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، وفادار آدمی تھے۔ یہی ان کی خوبصورتی تھی۔ انہوں نے تمام کردار کیے، اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ہماری پنجابی فلم جو کہ ایک سمبل تھی لاؤڈزم کا، ہمارا ہیرو لاؤڈ ہوتا تھا اور وہ گھوڑوں پہ آ رہا ہے، تو جب حبیب صاحب اسکرین پہ آئے اور پنجابی فلم کی سافٹ رومانٹک فلم میں، تو ان کو باؤ جی کہا گیا۔ تو آپ آج بھی جب وہ فلم دیکھیں گے تو مجھے پنجابی فلم میں باؤ جی کا جو لفظ ہے اس حبیب صاحب سے زیادہ فٹ کسی پہ بھی نہیں نظر آیا، کہیں نہیں کسی۔ ہمارے ساتھ ہیں رائٹر ڈائریکٹر پرویز کلیم صاحب، جنہوں نے بہت سا کام کیا
نئے چہرے بھی متعارف کرائے اور اچھی فلمیں بنائی. جناب آج حبیب صاحب کی 5ویں برسی ہے. 5 برس ایسے بیت گئے کہ پتہ بھی نہیں لگا, اور وہ ابھی تک تو کیا قیامت تک لوگوں کے دلوں میں رہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنا ہے, یہ ایک سٹار ہوتا ہے, ایک ایکٹر ہوتا ہے, پھر وہ سٹار بنتا ہے, پھر وہ سپر سٹار بنتا ہے. حبیب صاحب اپنے عہد کے سپر سٹار تھے, اور ان کی جتنی پرفارمنس ہے پرفارمنگ آرٹ میں, ان کی پرفارمنس پہ سچ کا گمان ہوتا تھا. یہ سب سے مشکل بات ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی سے جڑی ہوئی پرفارمنس حبیب صاحب نے زندگی بھر کی, اور ہم ان کے ساتھ کام بھی کیا. اللہ کا شکر ہے, آخری فلم بھی میری انہی کے ساتھ ہے, عشق خدا. آپ یقین کیجئے کہ حبیب صاحب جیسے لوگ جو احساس لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک بار آتے ہیں پھر نہیں آیا کرتے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہیں میاں راشد صاحب, آج نامور ایکٹر, رائٹر, ڈائریکٹر, بہت سے کام کرنے والے جناب. ان کی 5ویں برسی ہے حبیب صاحب کی. آپ یہ بتائیں کہ ایسے لوگ دوبارہ آئیں گے دنیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حبیب صاحب ایک لیجنڈ فنکار تھے, اور لیجنڈز جو ہوتے ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے خوبصورت خوبرو آدمی جن کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں, جو صرف فنکار ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان اور لوگوں سے محبت رکھنے والے انسان. ایسے انسانوں کی ہمیں ضرورت ہے, اور ان کی خدمات کو گورنمنٹ آف پاکستان کو سراہنا چاہیے, اور ان کو ہر اس صدارتی ایوارڈ کے ساتھ نوازنا چاہیے جو ان کا حق ہے. حبیب صاحب کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. وہ ہمیشہ ان کی یادیں اور ان کی باتیں اور ان کا کام ہمارے بیچ میں ہمیشہ. جی ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی جناب ساجد یزدانی صاحب, جنہوں نے حبیب صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزارا. آج ان کی 5ویں برسی ہے. اس موقع پہ کیا کہتے ہیں ساجد صاحب؟ حبیب فلمی صنعت کا روشن ستارہ تھے. وہ نہ صرف ایک اچھے فنکار بلکہ فلم ساز اور ہدایت کار بھی تھے. انہوں نے اپنی ابتدا ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ کی, یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اردو, پنجابی اور ہر قسم کی فلموں میں کام کیا, اور خود فلمیں پروڈیوس بھی کی. اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور باصلاحیت فنکار تھے. انہیں تا دیر یاد رکھا جائے گا. فنکار کبھی نہیں مرتا, وہ اپنے فن کے حوالے سے زندہ رکھتا ہے. اور حبیب صاحب ہم نے ہمیشہ ٹائم دار رہیں گے. اور کیا کہتا ہوں, ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوئے ہیں جو کہ وقت کے پابند اصولوں اور اپنے کمٹمنٹ کے جو بڑے مکمل طور پہ اس پہ پہرا دینے والے لوگ, اور اللہ انہیں کی جگہ دے. اور میری بڑی اچھا, الطاف حسین صاحب, آپ نے تو انہوں کے ساتھ آپ پہلی فلم پنجابی بقول کیا کام. آج یہ دیکھ کے رونق, آپ کو اپنا وہ ٹائم یاد آیا ہے کہ جب پہلے دن حبیب صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یوں لگا کہ مجھے آکسیجن مل رہی ہے, اور میری زندگی اللہ پاک نے اور بڑھا دی ہے, اور میری زندگی کے دن اور بڑھ گئے ہیں. اور یہ خوشی ہے, یہ میں اسے شاید کبھی نہ بھولوں. اور اللہ پاک اپنا بہت بہت میں مشکور ہوں اپنا ڈاکٹر ابرار صاحب کا, کہ جنہوں نے ایسی فنکشن کی, ایسی تقریب کی, اور یہ اس آواز سے اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے, یہ اللہ پاک کی دین ہے. میں تو کہ لائق سے بندہ ہوں. بھائی یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے میری نیکیوں پہ اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ جو عزت ہے میرے اللہ پاک کی, جو رحمت ہے میرے رب کی. سر, عوام نیوز آپ کے ساتھ ہے, آپ کو دل سے دعائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی, صحت اور آپ کا کاروبار چلے, اور دوبارہ سے اسٹوڈیو کی وہ رونقیں بحال ہو. یہ دل کی دعا ہے عوام نیوز کی, عوام کی آواز ہے. جہاں میری اللہ پاک کی رحمت ہے وہاں جی میری ماں کی دعائیں ہیں, اور یہ ماں کی دعائیں ہیں جو مجھے آج تک لیے چلی ہیں. اور اللہ میرے جنم کی لوچے گا. میرے والد صاحب, میں چھوٹی عمر میں سب پہنچوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ اپنا ایک ماں کی دعا اور اللہ پاک کی خاص کروں. اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ایک لفظ کہوں گا کہ اپنا میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں کہ نالائق سا بندہ کام نہیں آتا. اس نے رحمت کے پردے ڈال کے نا اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈال کے میری نالائکیوں خوبیاں بنا. الطاف حسین ایک ہی ہوا ہے, ڈائریکٹر ایک ہی ہوا ہے, تا قیامت تک رہے گا, اور نام رہے گا, چمکتا رہے گا. یہ جتنی تعریفیں, جتنی باتیں ہوتی ہیں, سب میرے اللہ پاک کی تعریفیں ہیں, میرا کچھ نہیں ہے. چھوٹا اداکار ہے یا بڑا اداکار ہے, کوئی سنگر ہے, کوئی ڈائریکٹر ہے. ابرار صاحب, یہ 12 مہینے جو ہے آپ یہ اس کو بناتے رہتے ہیں پروگرام کو؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بہت سارے گروپس ہیں, وہاں پر بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہیں,
ایک سرفراز صاحب ہیں، وہ جو ہے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. وہ ان کو اتنے لوگ یاد ہیں، میں ان سے انسپائر ہوا تھا. اور پھر میں نے جو ہے وہ علی اعجاز صاحب کے کہنے پر یہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ علی اعجاز صاحب کے پاس جب میں جایا کرتا تھا، جب میں لہری صاحب کے انتقال کی خبر لے کر گیا تو علی اعجاز صاحب رو دیے. وہ کہنے لگے میرا استاد چلا گیا دنیا سے، تو مجھے پتہ تک نہیں چلا. تو ایک ایسا کام کرو کہ جب یہ لوگ جائیں دنیا سے تو دنیا کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بندہ چلا گیا. بس وہ علی اعجاز صاحب کے کہنے سے میں نے یہ کام شروع کیا. میں اب سالگرہیں بھی کرتا ہوں عاصم بخاری صاحب کی، وہ اپنا جو ہمارے نعیم طاہر صاحب ہیں ان کی سالگرہ، علی اعجاز صاحب کی ہم سالگرہ کرتے رہے، اور بے شمار شاعر ہیں، آفتاب خان ہیں، حبیب صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی ہم سالگرہ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ علی اعجاز صاحب نے مجھے ترقی دی تھی، علی اعجاز صاحب کا حکم تھا تو میں ان کا حکم. بہت بہت خوشی ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ میں تو چلا تھا منزل جانب کی طرح اکیلا، لوگ آتے رہے کارواں بڑھتا گیا. آپ اچھے لوگ آ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے گجرانوالے کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، یہ آج اس میں کرا رہے ہیں، ایک نمبر میں بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جاوید آفتاب سے یہ بتائیں کہ جیسی باتیں آپ نے اسٹیج پہ کی ہیں، اگر یہ عملی طور پہ شروع ہو جائیں تو ہم ترقی نہیں کریں گے؟ اصل میں اس زبانی باتیں کرنا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا، اس میں آپ کو سارے سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہوگا. اس کے بغیر یہ عمل بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارا نظام اتنا وہ گلا سڑا ہے، اس نظام کی اتنی خرابیاں ہیں. 73 سالوں میں ہم کسی بھی سسٹم بنانے میں ناکام رہے ہیں. وہ کہ ترقی بہت ہوئی ہے، لیکن اب اس ترقی کا جو پس منظر ہے وہ جیسے انڈسٹری کی اگر آپ بات کر لیں آج، کیونکہ انڈسٹری کے حوالے سے پروگرام تھا اداکار حبیب کے حوالے سے، تو اس کا زوال آج جس بری طرح سے ہوا ہے، تو اس میں ان کی کوتاہیاں اپنی جگہ، جو انڈسٹری کے بعد میں ضیاء کے دور سے جس طرح خرابیاں شروع ہوئی ہیں یا بعد میں، لیکن اس سسٹم میں جہاں ہم رہ رہے ہیں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس میں جب تک آپ فنون کو قدر نہیں کریں گے ریاستی سطح پہ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ریاست کے انڈر میں ہوں یہ ادارے، لیکن کم سے کم اس کو پھر صنعت کا درجہ کون دے گا؟ تو وہ چیزیں اس طرح ہے نا، اس عمل کے لیے پہلے آپ کو تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. ہم تو ابھی تک اس چکر میں نہیں آتے، حالانکہ ہوتا سارا کچھ حلال ہی ہے. ان کے کارنامے جو ہمارے ریاستی سطح پہ ہوتے ہیں وہ سب حرام ہوتے ہیں، لیکن عمل ہو جائے، عمل ہونا مشکل ہے. جس طرح جیسے کراچی میں حبیب صاحب کیسے ایکٹر تھے؟ نہیں، بہت سافٹ. ایک ان کی پریزنس جو تھی نا، تمام تر نیگیٹو رول بھی کیے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی ایک پریزنس ایسی تھی کہ وہ ایک سافٹ امیج کا لگتا تھا، محبت کرنے والے ایک سافٹ آرٹسٹ کے طور پہ. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا گرج اور وہ اس طرح کا، وہ ان کے بارے میں نہیں تھا. ایک سافٹ آرٹسٹ رہے. کچھ فلمیں بڑی یادگار تھیں ان کے دور میں، میوزک خاص طور پہ، شاعری، میوزک اور گائیکی سب کمال کی ہوتی تھی. اور حالانکہ وہ بھی پنجابی فلمیں تھیں، بیسک پنجابی کا ہی تھا، لیکن وہ پنجاب کا کلچر جو تھا وہ بعد میں ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس کا بھی، اور نہ ہمارا وہ کلچر.